ابو داؤد شریف کی یہ صحیح حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حدیث نمبر 1047 1047. راوی اس کے اوس ابن اوس ہیں. وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ, کہ دنوں کے اندر سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے. فیہ خلق آدم, اسی دن حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں, ان کو پیدا کیا گیا. وہ فیہ قبیدہ, اور اسی دن وہ وفات پائے ہیں. لیکن پھر بھی عید کا دن ہے, لوگوں کو 12 کو وفات کا بہانہ کر کے پھر پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے. اب آپ دیکھیے, اسی دن حضرت آدم پیدا بھی ہوئے ہیں اور اسی دن وفات ہوا ہے, لیکن ترجیح کس چیز کو ہے؟ پیدائش کی خوشی کو, اور جمعے کا دن عید کا دن رکھا گیا. فرمایا فیہ نفخۃ, اور جمعے کا دن اتنا اہم ہے اس دن ہی سور پھونکی جائے گی. وفیہ صاق, اللہ اکبر, قیامت کی چنگاڑ بھی اسی دن ہوگی. آقا کریم نے فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ فی, میری امت کو چاہیے کہ اس دن مجھ پر درود پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. فإن صلاتکم معروضۃ علی, اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. قال, راوی نے کہا قالوا یا رسول اللہ, ہم سب نے کہا وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت, قال یقولون بلیتا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سامنے جلوگر ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ آپ ہم جو درود پڑھیں جمعے کے دن زیادہ پڑھیں, آپ نے فرمایا, اور وہ آپ پر پیش کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت فکیف تعرض صلاتنا علیک, آپ پر درود اس وقت کیسے پیش کیا جائے گا جب آپ مزار مقدس میں تشریف فرما ہو جائیں گے, اپنی قبر شریف میں تشریف لے جائیں گے. وقد ارمت وبلیتا, کیونکہ قبر میں جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد بدن منتشر ہو جاتا ہے, نہ کان باقی رہتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, نہ بدن باقی رہتا ہے. اب یہ صحابی سننے کے حوالے سے جو بات کر رہا ہے, حضور نے کہا مجھ پر درود کثرت سے پڑھو جمعے کے دن, تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب آپ مزار میں چلے جائیں گے تو قبر شریف میں تو بدن سلامت نہیں رہتا, پھر آپ کیسے سنیں گے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بدن نہیں ہوگا تو کیا ہو گیا, روح تو ہوگی, لیکن حضور نے روح سے متعلق نہیں, سوال بدن پر ہوا تھا کہ آپ کا بدن جب مزار میں رکھ دیا جائے گا تو ہر میت کا بدن منتشر ہو جاتا ہے. صحابی ہیں, اب تک بات پتا نہیں ہے تو سیکھنا چاہ رہے ہیں, سوال کر ڈالا کہ قد ارمت وبلیتا, جب بدن منتشر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو سرکار نے اس بات کو درست کر دیا. فرما ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء, ہمارے بدن منتشر نہیں ہوتے, اللہ نبیوں کے بدنوں کو منتشر نہیں کرتا, اور اللہ نے زمین پر حرام کر دیا. ایک روایت میں ان تأکل اجساد الانبیاء, کہ انبیاء کے جسم کو مٹی کھائے, اس سے اللہ نے انبیاء کے جسم کو محفوظ کر دیا, زمین پر حرام کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ تھوڑی دیر کے لیے جاگ رہے ہیں تو سوال سنیے. صحابی نے حضور سے کہا حضور دنیا میں تو آپ اسی کان مبارک سے سن لیتے ہیں, بدن سے سن لیتے ہیں, اسی کان سے سنتے ہیں, اور جب آپ مزار میں جائیں گے تو انتقال کے بعد تو میت کا بدن منتشر ہو جاتا ہے. سمجھنے کے لیے طالب علم ہے, سوال کر رہا ہے, ابھی تک یہ بات کھلی نہیں ہے. تو حضور اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور بدن گویا کے سامنے نہ رہا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جناب ہماری روحیں سنتی ہے, کیونکہ سوال بدن کے حوالے سے ہوا تھا تو جواب بدن سے دیا. تو اس پر علماء نے لکھا کہ حضور اسی بدنی کان مبارک سے امت کا درود سماعت فرماتے ہیں. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. دوسری حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی, اور اس کو بڑی ذرا توجہ سے سنیے. تہجد کا وقت جیسے بھی گزرا ہے نا, سرکار اور حضور تہجد کی نماز ضرور پڑھتے تھے. ہماری ماں حضرت عائشہ کو فکر لگ جاتی تھی کہ حضور عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آ جاتے تھے اور سو جاتے تھے, تو ہماری ماں کو یہ فکر ہوتی تھی کہ حضور اگر فجر میں آنکھ نہ کھلے, تو بخاری شریف کی حدیث ہے سرکار نے حضرت عائشہ کو تسلی دی, اور روایتوں میں حدیث آتی فرمایا نہ گھبرانا نہیں, این یا تنامان ولا ینام قلبی, ہم نبی ہیں, ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں, دل جاگتا ہے. تو یہ حضور کی بشریت میں, ہم سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹتا ہے, نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہمارا وضو کیوں ٹوٹتا ہے سن لیجئے, نیند وضو نہیں توڑتی. جس طرح آپ حضرات بیٹھیں بغیر ٹیک لگائے, اس طرح آپ سو جائیں وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹیک لگا کر سوئیں گے وضو ٹوٹ جائے گا, یا اتنی گہری نیند آ گئی کہ ایک پہلو آپ کا اڑ جائے وضو ٹوٹ جائے گا. حضور سے پوچھا گیا کہ نیند سے وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری جو جہاں سے
چیزیں خارج ہوتی ہیں نا اس کی ڈور تمہاری آنکھوں کے ساتھ، یعنی سرکار نے حیا میں سمجھایا، ایک جملے میں حیا میں سمجھایا، فرمایا کہ بدن جو سبیلین، دو پیشاب کی جو مقام ہے ہمارے بدن میں، اس کی ڈور حضور کہتے ہیں آنکھوں سے ہے۔ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو وہ جگہ غافل ہو جاتی ہے اور کیا چیز خارج ہو رہی ہے انسان کو پتا نہیں چلتا۔ لیکن انبیاء کرام کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بدن پر پوری اطلاع ہوتی ہے، استحضار ہوتا ہے۔ جس کے سونے میں علم اتنا مضبوط ہے تو آنکھ کھولے تو پھر کیا منظر ہوگا۔ ادھر میرے دوستو، سیرت کی بڑی زبردست کتاب جو ہر گھر میں ہونی چاہیے، قاضی یاز علیہ رحمت کی کتاب شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس میں یہ مسئلہ جب آیا تو علامہ نصیب الدین خفاجی نے لکھا کہ انبیاء کرام کے بدن فرشتوں کے مانند ہوتے ہیں، یعنی ظاہر ان کا بشر ہوتا ہے اس لیے آنکھیں بند ہوتی ہے، باطن فرشتوں سے اعلیٰ ہوتا ہے اس لیے اس پر نیند اور غفلت طاری نہیں ہوتی۔ آئیے دوسری حدیث مبارکہ درود پاک کا ذوق لیتے ہوئے سنیے۔ یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہے، یہ مستدرک میں درجنوں کتابوں میں یہ صحیح حدیث موجود ہے، اور جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث نمبر ہے 2457، یعنی 2457۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضور، جیسا میں نے تہجد کی بات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد ایک اضافی نماز آپ پر تھی اور حضور اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک دن صحابی کہتے ہیں، اور صحابی کون ہے؟ حضرت طفیل بن ابی بن کعب۔ ابی بن کعب جو صحابی ہے نا، بڑے جلیل القدر، جن کا قرآن جبریل سنتے تھے۔ بخاری شریف میں خود موجود ہے، سرکار نے، اللہ نے خود حکم فرمایا کہ آپ